السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین گرامی، نوجوان دوستو، عزیز ساتھی، قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا ہے۔ اس میں صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت اس میں مخاطب ہے، اور اس کے الفاظ ہی سے ہمیں اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ایک انسانی فطرت والی بات ہے کہ انسان اپنے جسم کے لیے لباس زینت کو اختیار کرے۔ گزشتہ جمعہ بھی ہمارے سامنے لباس سے متعلق کچھ باتیں آئی تھیں، اور یہ بھی سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ دین اسلام نہایت مہذب دین ہے، تہذیب والا دین ہے، شرافت والا دین ہے۔ اس دین میں کسی چیز میں اس کے ماننے والوں کو ادھورا نہیں چھوڑا گیا۔ ہر چیز کی تربیت ہے، ہر چیز کے احکامات ہیں، ہر چیز کا سلیقہ ہے۔ بہت افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کی تہذیب کو نہیں سمجھا، صدیاں بیت رہی ہیں اس پر، لیکن مسلمان اس تہذیب پر مکمل نہیں آ سکے جو تہذیب اس دنیا میں صحابہ کرام سب سے آخر میں چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو کامل اور مکمل تربیت ہوئی تھی، اور اس تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام جس طرح کی اسلامی زندگی گزار کر گئے، اس کے بعد بھی کسی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی برکت سے صحابہ کے بعد تابعین کا دور بھی بہت مبارک سمجھا گیا، اور اس کی بھی بشارتیں حدیثوں میں ملتی ہیں۔ یہ دور بھی کسی قدر پاکیزہ رہا اور اسلام کی اس تہذیب کو باقی رکھنے کا ذریعہ بنا۔ چنانچہ بہت سے علماء دلیل کے طور پر اس بات کا ذکر فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سنت اور خلاف سنت پہچاننے کے لیے کہ کون سی چیز سنت میں داخل ہوتی ہے اور کون سی چیز خلاف سنت ہے یا بدعت شمار کی جاتی ہے، اس کی پہچان کے لیے مختلف دلائل ہیں، قرآنی وضاحتیں ہیں تو وہ بھی دلیل ہے، حدیث میں اگر اس کا ذکر ملتا ہے تو وہ بھی دلیل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں وہ عمل ملتا ہے تو دلیل ہے، صحابہ اکرام کی مبارک زندگی میں اگر وہ عمل ملتا ہے وہ بھی دلیل ہے، حتیٰ کہ علماء نے تابعین کے دور تک اس کا اعتبار کیا کہ اگر کوئی کام، اگر کوئی عمل، اگر کوئی طریقہ، اگر کوئی تہذیب زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو یا زندگی کی کسی بھی ضرورت سے متعلق، کھانے سے، پینے سے، پہننے اوڑھنے سے، استعمال اور برتنے سے، عبادتوں سے، عقائد سے، ہر چیز میں اگر ان سب میں اس کی کوئی وضاحت مثال کے طور پر نہیں ملتی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، ہماری نظر وہاں تک نہیں جاتی، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، ورنہ پھر تابعین میں کیسے آئے گا وہ؟ بغیر صحابہ کے دور کے، بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتوں کے، یہ بعد والے دور میں کیسے آئے گا؟ کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہو پاتی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی نہیں ملی، یہاں بھی نہیں ملی، یہاں بھی نہیں ملی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر تابعین کے دور میں بھی وہ چیز کوئی مل جائے تو اسے بھی سنت میں شمار کریں۔ عبادات میں مثلا سمجھیے تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے، اللہ کرے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو۔ دعائیں تو شروع ہو گئی ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ تو رمضان میں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، یہ عنوان الگ ہے، لیکن میں صرف اس کی ایک مثال بتا رہا ہوں۔ 20 رکعت تراویح سنت ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن سے تلاش کریں گے، حدیثوں میں تلاش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کیا عمل ہوا اس کو تلاش کریں گے، آپ کے بعد صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا اس کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد تابعین کا دور بھی ایک قابل اعتماد دلیل ہے۔ اگر تابعین بھی اس چیز پر عمل کیے ہوں اور تابعین سے اس کا ثبوت ملتا ہو کہ یہ 20 رکعت ہے، تو وہ بھی اس امت مسلمہ کے لیے سنت کے دائرے میں داخل ہونے کی دلیل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک نہایت تہذیب والا دین ہے، اس کی تہذیب جو مکمل طریقے سے باقی رہی صحابہ اکرام کی زندگی میں، اس کے بعد جس زمانے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ تابعین کا دور ہے۔ ان دوروں تک اس تہذیب میں کسی قدر مضبوطی رہی، ہر چیز میں، عبادتوں میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، ان ساری چیزوں میں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ یہ دور ہوتا گیا، تہذیب سے مسلمان ہٹتے گئے، ہر وقت مار کھاتے گئے، ذلت اور پستی کا شکار ہوتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سر اٹھانے کا موقع دیا، پھر آگے بڑھے، پھر اپنی تہذیب کو بھلایا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پست اور ذلیل کیا۔ یہ ان کا نشیب و فراز چل ہی رہا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت نے اس پر ایک کتاب ہی لکھی ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ اس کا نام ہی کیا ہے؟ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یعنی دنیا میں مسلمان کتنا ترقی کیے اور کتنا ذلیل ہوئے، کب اوپر اٹھے اور کب نیچے گر گئے، ان کا لوہا کب مانا گیا اور کب یہ مٹی سے بھی زیادہ بے قدر سمجھے گئے۔ حضرت نے تاریخ کے حوالوں سے مختلف زمانوں کی تاریخ کو، پچھلی قوموں کی تاریخ کو اس کتاب میں حضرت نے جمع فرمایا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں احساس دلایا ہے۔ مجھے وہ بات یہاں ذکر کرنا نہیں ہے، میرا عنوان اصل میں ہے کپڑا اور لباس، کہ اسلامی تہذیب میں داخل ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کھانا
اسلام کی تہذیب کا ایک حصہ ہے، اس کے احکامات ہیں، باریک باریک چیزیں اس کی سمجھائی گئی ہے۔ ایسے ہی ہمارا ایک یونیفارم ہے، ہمارا ایک لباس ہے، ہماری تہذیب کو دکھانے والا ایک باقاعدہ متعین لباس ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے یہ، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کہ دنیا کے اکثر مسلمان اس تہذیب سے دور ہیں، اور میں گزشتہ بھی ذکر کر چکا ہوں، اسے نہ حرام کہتے ہیں نہ گناہ کبیرہ کہتے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود میں بحیثیت مسلمان اس کو اچھی طرح دماغ میں رکھوں کہ میرے مذہب کا ایک لباس ہے، میرے مذہب میں جینے کا ایک سلیقہ مجھے بتایا گیا ہے۔ جوتا چپل کیسے پہنتے ہیں، اس کے پہننے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی تو اسلام میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کیسے تھے، آپ کے جوتے کیسے تھے، آپ جوتا ہی پہنتے تھے یا چپل پہنتے تھے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر میں پہنے جانے والی چیزوں کا ذکر جو حدیث میں آتا ہے اس میں چپل کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی کھلے ہوئے چپل جس میں تسمہ ہوتا ہے، تسمے کا ذکر ہے۔ اور کسی میں تو ہے کہ دو دو تسمے تھے حضور کے چپل میں، جوتے میں تسمہ نہیں ہوتا جو پورا پہنا جاتا ہے۔ حضور سے جوتا پہننا بھی ثابت ہے، چپل پہننا بھی ثابت ہے۔ اس کی بھی تہذیب حضور نے بتائی کہ بغیر جوتے کے باہر زیادہ چلا پھرا مت کرو، ایک جوتے میں ایک پیر میں جوتا پہن کر دوسرے کو خالی رکھ کر مت چلا کرو۔ میڈیکل سائنس آج اس پر ریسرچ کر کے اس کے نقصانات بتا رہی ہے، انسان کے جسم کا کیا کہتے ہیں اسے الائنمنٹ خراب ہوگا، کہ آپ ایک میں 1 انچ پونا انچ کا چپل پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، اور ایک کو خالی پیر رکھتے ہیں، کسی ضرورت کے لیے یہاں سے وہاں تک چلے گئے، کسی نے ٹکر مار کر ہمارا ایک جوتا ادھر کر دیا، ایک یہاں ہے، اس کو پہننے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور نے اس کی بھی تہذیب سکھائی، اس کا بھی طریقہ سکھایا۔ قربان جائیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پر اللہ تعالیٰ کروڑوں درود و سلام نازل فرمایا آپ کی مبارک روح پر، مقدس ذات پر، کہ کیسی کیسی چیزیں آپ نے سکھائی ہیں۔ اگر ایسی ضرورت پڑ بھی جائے، ایک جوتا اپنے ہاتھ میں لے لو، وہاں تک چلے جاؤ، دونوں کو ملا کر پہنو۔ یہ تھوڑی دیر بھی کیوں کرو، کہیں خدا نہ خواستہ اسی میں تھوڑی سی تکلیف پیدا ہو جائے، یہ تکلیف جلدی دور نہیں ہوتی۔ الائنمنٹ خراب ہونے سے جو فرق آتا ہے انسان کے جسم میں، یہ آسانی سے دور ہونے والی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو ہم اسلام کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ پھر ہیں کون ہم اس دنیا میں ہیں کون؟ ہماری پہچان، ہمارا تعارف کیوں ہے پھر؟ کیا صرف 4 رکعت نماز سے؟ صرف چہروں کی داڑھیوں سے؟ کس چیز سے ہماری پہچان ہے پھر؟ ہم اس دنیا میں آئے کیوں، پیدا کیوں کیے گئے، اور ہمیں یہ مذہب اور دین اتنی مشقت اور قربانی کے ساتھ ہم تک پہنچایا کیوں گیا؟ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کیوں فرمایا؟ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز، شاید میں اس سے پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کسی نبی کی زندگی کی تفصیلات اتنی نہیں ملیں گی آپ کو کتابوں میں، خود ان کے مذہب کی کتابوں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن خود ان کی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں، ان کے نبی کی وہ تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی۔ آج بھی جتنی باریک باریک زندگی کی تفصیلات میرے اور آپ کے نبی محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی موجود ہیں، اور اللہ کی ذات سے پورا پورا یقین ہے قیامت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہیں گے۔ کیوں ہے؟ کس کام کے لیے؟ اس کے خطے بنا کر لگانے کے لیے؟ اس پر ریسرچ کر کے کالجوں یونیورسٹیوں میں صرف کلاس لے کر ڈگری دینے کے لیے؟ اس پر تحقیق کر کے مدارس میں پڑھا کر طلباء کو اور ان کو علماء بنا کر ان کو فضیلت کی سند دینے کے لیے؟ یہ کیا یہ دین صرف ان طبقوں میں صرف محدود رہے گا؟ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ ایک عام مسلمان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر ہم مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔
کچھ تو آپ غور کریں، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ایک وقت ہم بنائیں، اس وقت میں ہم اسی لباس میں رہیں، اس وقت میں ہم اس تہذیب کو چند گھنٹے صحیح، اس وقت میں ہم اس تہذیب کو اپنے مذہب کا ایک حصہ سمجھ کر اپنائیں گے۔ کوئی کچھ کہے کچھ سمجھے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں 24 گھنٹے اپنی اس تہذیب سے دور رہوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے درست نہیں ہے، میرا مذہب اس کا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تہذیب بدلتی گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آج پوری دنیا میں جتنے مسلمان آباد ہیں 600 کروڑ میں تقریباً ان کی 1/3 آبادی پہنچ رہی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان تقریباً 200 کروڑ سے زیادہ ہیں، لیکن آپ جائزہ لے لیں، اکثریت مسلمانوں کی اسلامی تہذیب اور اسلامی حلیے سے دور ہے۔ خود وہ ممالک جہاں سے مذہب پھیلا، خود وہ مبارک سرزمینیں جہاں سے دین پوری دنیا میں پھیلایا گیا، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں نبی مبعوث ہوئے، جہاں صحابہ اکرام کی تربیت ہوئی، آج وہ بھی اس پر باقی نہیں رہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو حضرت علی میاں صاحب کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا، یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی۔ جب اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، سو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے، پست کر دیں گے۔ تو لباس بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اسلام کی تہذیب و تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پیارا لفظ اس میں استعمال فرما رہے ہیں، یا بنی آدم، اے انسانوں، مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ لیکن یہاں بنی آدم سے اس اگلے لفظ کی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایمان والے مسلمان مراد ہوں گے، اس لیے کہ یہاں ایک عبادت کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت ہے، اسی سورہ اعراف کی پچھلی آیت، میں یہ آیتیں سورہ اعراف کی پڑھ رہا ہوں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیت میں فرما رہے ہیں، یہاں بھی یا بنی آدم، انسانوں، اے بنی آدم، تمہاری تہذیب الگ ہے، ہم نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا کی، لیکن تم اشرف المخلوق، تمہاری عزت بہت اونچی، تمہارا مقام بہت اونچا، فرشتوں سے بھی آگے نکلنے والی مخلوق ہو تم، اس لیے تمہاری تہذیب ہے، تمہارا کھانا پینا تہذیب کا حصہ ہے، تمہارا کپڑا پہننا تہذیب کا حصہ ہے، تمہارے سر کے بال، تمہارے مونچھ، تمہاری داڑھی۔ حضور نے ایک صحابی سے حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے داڑھی رکھو تو داڑھی کے طول اور عرض میں سے اس کو تراشو، بے سلیقہ داڑھی مت رکھو۔ اس کا طول یہ ہے، نیچے جو ڈھلکتا ہے، اس کی لمبائی داڑھی کی، نیچے ڈھلکنے والے بال، اس میں بھی سلیقہ ہے، جیسے چاہے جوگیوں کی طرح اسے ڈھیلا مت چھوڑ دو۔ اس کا عرض یہ ہے، داڑھی یہاں سے چلتی ہے، پوری گال پر پھیلتی ہے، اس ہڈی پر پھیلتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے بھی یوں، آپ ایک مشت سے زیادہ اسے رکھو، اتنا بڑا اور اتنا لمبا بھی مت کر لو، ایک بدنما شکل اس کی لگے اور لوگ دیکھ کر کہنے لگیں ان کو کیا کوئی یہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے ان کے پاس، سلیقہ نہیں ہے، ان کے پاس کٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بھائی رکھنا یہ ہے تو تھوڑا سا ڈھنگ سے رکھو، دیکھنے والا اس کو برا نہ سمجھے اور اس کی وجہ سے داڑھی پر برائی کا اثر نہ پڑے، داڑھی پر انگلی نہ اٹھے۔ رکھو، رکھنا ضروری ہے، لیکن وہ بھی سلیقے سے رکھو۔ آپ نے فرمایا ادھر سے بھی ایک مشت لو، یہ جو مشت سے باہر نکل رہی ہے میری، جب یہ 1.5 مشت کو پہنچ جاتی ہے تو میں اسے تراشتا ہوں۔ یہ جو مشت سے باہر نکل رہی ہے، جب یہ 1.5 مشت کو پہنچ جائے تو میں اسے تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں۔ یہ سلیقہ کہاں سے ملا؟ حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مونچھ تراشنا ہے تو کیسے تراشو، ناخن کاٹنا ہے تو کیسے کاٹو، سر پر بال رکھنا ہے تو کیسے رکھو۔ پوری تہذیبوں میں ہم دوسروں کے تابع ہو گئے،
عجیب عجیب قسم کی کٹنگ کرائیں گے ہمارے نوجوان. وہ ادھر پورا اس طرح کر لیں گے اور ادھر پورے لمبے لمبے بال چھوڑ لیں گے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسپائک کراتے ہیں اسے پتا نہیں اور کیا کیا قسم کے لوشن لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، اور ہو بہو صرف اس کا چہرہ ہٹا کر صرف اتنی فوٹو لی جائے خنزیر کے بالوں کے جیسا نظر آتا ہے. خوب پیسے دے کر ہمارے نوجوان یہ کٹنگ کراتے ہیں. اسے عزت سمجھتے ہیں، اسے اسٹائل سمجھتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں. اور کوئی ننگا ناچنے والا اگر کوئی اس طرح کی چیز اختیار کرے، ایک نیا اسٹائل، تو وہ اسے اپنانے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کبھی تو یہ سوچ کر، میں جب کٹنگ پر بیٹھتا ہوں جا کر حجام کے پاس، اکثر تو میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں میرے پاس وقت ہو تو میں اپنی کٹنگ خود کرتا ہوں. الحمدللہ. کیا کرنا ہے؟ مشین پھرانا ہے. مجھے ایک ہی نمبر کا مشین پھرانا ہے. مجھے اوپر نیچے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں اپنی کٹنگ الحمدللہ اپنے ہاتھ سے پوری کر لیتا ہوں. آپ نہیں پہچان سکتے کہ اس وقت کی کٹنگ باہر کی ہے یا اندر کی ہے، یعنی میں نے خود کی ہے یا حجام سے کروائی ہے. الحمدللہ کر لیتا ہوں. تو جب میں کٹنگ پر باہر کسی حجام کے پاس بیٹھتا ہوں تو اسے بولتا ہوں بھائی سیدھی طرف سے شروع کرو. مسلمان ہے تو اسے سمجھاتا ہوں آپ بسم اللہ پڑھ کر سیدھی طرف سے میری کٹنگ شروع کرو گے، اگرچہ آپ کی کٹنگ کا پیسہ آپ کو مل جائے گا، داہنی جانب کی سنت اپنانے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا. خاموش ہو جاتے ہیں. کچھ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے نوجوان ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اچھا حضرت ٹھیک ہے اس کے بعد سے ویسا کرو. صرف میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کے لیے. پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگوں کو اس طرح کٹنگ کرنے سے آپ کو سنت کا ثواب ملے گا. میں مسلمان ہوں بھائی، میرے ہر عمل میں یہ چیز جڑنا چاہیے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمیں تہذیب دی گئی ہے، ہمیں سلیقہ بتایا گیا ہے. بال کیسے رکھو، ناخن کیسے رکھو، کھانا کیسے کھاؤ، کپڑا کیسے پہنو، جوتا چپل تمہارے پہننے کا طریقہ کیا ہے، حتیٰ کہ سرما لگانے، عطر لگانے، ہر چیز کی باتیں آپ کو ملیں گی. اسلام یتیم مذہب نہیں ہے. لیکن افسوس پھر وہی دہرانا پڑتا ہے کہ مسلمان اس سے واقف نہیں ہے. واقف ہیں بھی تو زمانے میں اس قدر وہ گھسے ہوئے، زمانے کی تہذیب سے، غیروں کی تہذیب سے اتنا متاثر، اتنا مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے. نکل جائیں تو کیا کرے گا؟ معاشرہ آپ کو نکال دے گا. ہندوستان کے بڑے بڑے ایسے تاجروں کے نام دو چار میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کے حلیے سے آپ ذرا برابر نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ عام آدمی ہیں یا کوئی عالم ہے. زبردست تاجر ہیں، کروڑہا پتی ہیں، صرف کروڑ پتی نہیں، کروڑہا پتی ہیں. آپ ان کے چہرے سے، ان کے سر سے لے کر پیر تک کے ان کے حلیے سے، ان کے لباس سے نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ کوئی عالم ہے، کوئی مولانا ہے یا جماعت کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، یا پھر یہ کہ عام تاجر ہیں میرے جیسے. نہیں پہچان سکے. کیا اللہ نے ان کو پیسے نہیں دیے؟ کیا اللہ نے ان کی تجارت نہیں چلائی؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کا کاروبار نہیں چلاتے؟ مسلمان اپنا اپنا روب، اپنی تہذیب اور اپنی مذہب کی جو تربیت ہے اس کو پھر دکھائے گا کون؟ وہ مانے اسی لہجے میں، اسی حلیے میں. مجھ سے لوگ پوچھتے تھے حضرت آپ پہلی بار امریکہ کو گئے نا، کون سے کپڑے پہنے تھے؟ کون سے؟ جو پہنتے تھے وہ پہنے. میں شاید سنا بھی چکا. سب سے پہلی مرتبہ میرا جب سفر ہوا تھا وہ برٹش ایئر سے ہوا تھا. ہیتھرو ایئرپورٹ میں ہمارا ٹرانزٹ تھا، لندن جانے والی، لندن میں اس کا ٹرانزٹ تھا، وہاں سے پھر یہ آگے چلے گی. لندن سے جو فلائٹ آگے چلتا ہے 8-9 گھنٹے کا، اس میں پورے کے پورے تقریباً 90% یہودی، مذہبی یہودی تھے جس وقت میں نے سفر کیا، جن کے وہ زلفیں ہوتی ہیں اور چوٹیاں بنی رہتی ہیں اور ان کے اپنا خاص قسم کا ٹوپی ہوتا ہے اور وہ اپنا وہ ایک لمبا کالا کوٹ پہنتے ہیں، جو مذہبی قسم کے کٹر یہودی ہوتے ہیں.
اکثریت اس فلائٹ میں پوری وہی تھی. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس پورے فلائٹ میں صرف میں اور میری اہلیہ دونوں ہی مسلمان ہیں. کوئی مسلمان جیسا نظر اس میں نہیں آتا تھا اور اکثریت تو یہودیوں کی نظر آتی تھی. نماز کا وقت ہوا. میں نے وہ ایمرجنسی ایگزٹ کا جو ڈور ہوتا ہے ٹوائلٹ سے قریب فلائٹ میں سفر کرنے والے جانتے ہیں, یہاں تھوڑی سی جگہ کھلی ہوتی ہے, کشادہ ہوتی ہے, درمیان پورے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں, مذہبی لباس والے یہودی. میں نے جا کر ان کو گزارش کی کہ میں یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں, مجھے نماز پڑھنی ہے. خوشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, سیٹ خالی کر دی, آپ پڑھ لو, آپ نماز پڑھ لو. میں اسی حلیے میں ہوں. میں نے سر سے ٹوپی تک نہیں اتاری اور یہ ٹوپی بھی نہیں بدلی, یاد رکھنا. کوئی دوسری قسم کی اونچی چوڑی لمبی اس کی ٹوپی میں نے نہیں پہنی, اسی ٹوپی پر گیا. جماعتیں اپنے لباس میں چلتی, علماء اپنے لباس میں سفر کرتے ہیں امریکہ کا. کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم, کیا سوچنا چاہتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں ہمارے لباس کو دیکھ کر اور کہتے ہیں کیسا عجیب بہترین لباس ہے تمہارا, اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل سفید, کھلا ہوا, کشادہ. کون کیا کر لے گا بھائی؟ ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مجبوریوں کو مستثنی کر چکا ہوں گزشتہ جمعہ, وہ مجبوریاں آپ الگ رکھیں. جہاں اختیار چل سکتا ہے, جتنا چل سکتا ہے اس کو میں بات کر رہا ہوں. یہاں سے شروع کرو, یہاں سے شروع کرو. وہ ہمارے لباس کو دیکھ کر ہمارے دین کو سمجھیں. مجھے 100% مسلمان جان کر میرے سے معاملہ کریں, وہ مجھے ایک مذہبی مسلمان سمجھ کر مجھ سے لین دین کریں. وہ میں اپنے اخلاق سے پیش آؤں, میں اپنے معاملات کی صفائی کروں ان کے ساتھ, میری زبان اچھی ہو, میرا کردار ان کے ساتھ اچھا ہو, میرا لین دین ان کے ساتھ اچھا ہو. لباس کو دیکھیں پھر یقین کریں یہ ہوتے ہیں مسلمان. سنگاپور چلے جائیں آپ, میں تو نہیں گیا ہوں, جانے والوں نے بتایا ہے. سری لنکا چلے جائیں, وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور عموماً مسلمان ہیں اور اسلامی لباس میں ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے سروں پر عمامہ ہوتا ہے. پوری دنیا کے لوگ سیاحت کے لیے, سیر و تفریح کے لیے سنگاپور جاتے ہیں, چاہتے ہیں کہ مسلمان ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور ملے, ان کی ٹیکسی میں سفر کریں. کیوں؟ معاملے کا اعتماد ہے. دنیا میں لباس نے کبھی ان کو نہیں روکا, لباس کبھی ان کے لیے آڑ نہیں بنا. اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا انتظام دنیا کے کونے کونے سے آنے والے مسافروں کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. ان کو چاہیے, یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, دنیا بھی دیتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں. تہذیب. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, ہم نے تمہارے لیے ایسے لباس اتارے ہیں دنیا کے اندر. کہاں اترا؟ پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں کہ لباس کہاں اترا؟ کپڑے کے رول اترے تھے جنت سے, ٹیکسٹائل کی پوری مشینری اتری تھی جنت سے. دنیا سے سوچیں گے کیسا یہ لباس اترا. کتنے بڑی سے بڑی ٹیکسٹائل کی یہ شو روم کیوں نہ ہو, کتنے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری کیوں نہ ہو, کپڑا کس سے بنے گا؟ کپڑا کس سے بنے گا؟ اس کے لیے زمین چاہیے, اس کے لیے مٹی چاہیے, اس کے لیے بارش کا پانی چاہیے. اس کے بغیر کوئی کپڑا نہیں بن سکتا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اللہ نے قرآن میں سورہ حدید اسی نام سے نازل ہوئی ہے. حدید کا مطلب ہوتا ہے, گجری بازار والوں کو معلوم ہونا چاہیے عربی میں آپ کے لوہے کو کیا کہتے ہیں. عربی میں حدید کہتے ہیں اسے. اللہ نے اس پر سورت نازل فرمائی, سورۃ الحدید. سورہ واقعہ کے فوراً بعد والی سورت سورۃ الحدید ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہے کو آسمان سے اتارا. کہاں اترا بھائی؟ آپ نے کبھی دیکھا اس کے سلیب اترتے ہوئے, اس کے شیٹس اترتے ہوئے, اس کی سلاخیں, اس کے یہ اترتے ہوئے, راڈس اترتے ہوئے؟ نہیں. اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے. زمین کھودو تو اس میں نکلتا ہے. اللہ کی قدرت کی چیزیں ہیں یہ.
انسان اس کے استعمال کو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو کھولا، انسان اس کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، یواری سوآتکم، جس کے ذریعے سے تم اپنی شرم کو چھپا سکو، جس کے ذریعے سے تم اپنے جسم کو چھپا سکو۔ اس آیت کے چند آیتوں کے بعد اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما رہے ہیں جو میں نے شروع میں پڑھا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر عبادت کے موقع پر ایک زینت کو اختیار کرو، اچھا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، بھرپور لباس پہنو۔ میں عورتوں کی بات تو بعد میں کروں، مردوں کا لباس پہلے ٹھیک ہو جائے، ہمارا لباس اسلامی تہذیب پر آئے، یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کو سب سے بہترین اور پسندیدہ لباس کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا، سفید رنگ کا لباس، سفید کپڑا، یہ زندوں کے لیے بھی بہتر، مردوں کے لیے بھی بہتر۔ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایتوں میں سے ہے کہ تم اپنے زندوں کے لیے بھی، اپنے مردوں کے لیے بھی سفید لباس کو اختیار کرو۔ چلو ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا لباس بھی زیبتن فرمایا کسی موقع پر، حضور نے سبز رنگ کا لباس بھی زیبتن فرمایا، حضور نے کالا اور سفید مکس، اس میں سٹرائپس، دھاریاں جس میں لکیریں ہیں، ایسا لباس بھی آپ نے زیبتن فرمایا۔ حضور نے غیر مسلم ملکوں سے بن کر آنے والے کپڑے کو بھی پہنا، حدیثوں میں ثابت ہے، یمن سے آتے تھے اور دوسرے بعض قریب کے علاقوں سے، شام سے، سیریا سے، مصر سے، یہاں سے، وہاں ٹیکسٹائل انڈسٹریز تھی ان کی، وہاں سے کپڑے بن کر آتے تھے، وہ کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں۔ بعض بہت ہی زیادہ خوبصورت کپڑے، یا اس کے اندر اسٹرائپس لگے ہوئے ہیں، دھاریاں لگی ہوئی ہیں، یا ایسا کوئی کپڑا ہے، حضور نے اسے ایک مرتبہ کے لیے تو پہن لیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی توجہ بار بار کپڑے کی طرف ہو رہی تھی، کیا ہی اچھا میرا لباس ہے، کیا ہی بہترین اس کے اندر اسٹرائپس ہیں، کیا ہی اس میں ڈیزائن ہے۔ حضور نے فوراً نماز کے بعد اس کپڑے کو نکال دیا، یہ کپڑا میری عبادت میں خلل کر رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اور ایک کپڑا حضور نے پہنا اور کسی وجہ سے اس لیے ناپسند کر کے آپ نے اس کو اتار دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے سامنے، حضرت عمر کو دیا۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ حضور، ہم تو آپ کی محبت میں، آپ کی اتباع اور آپ کی سنتوں پر چلنے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جو چیز آپ کو پسند نہیں آپ مجھے وہ دے رہے ہیں، میں کیسے پہنوں، میں کیسے پہنوں؟ انکار نہیں ہے یہ، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر کے اس چیز کو آپ غلط نہ سمجھیں، حضور دے رہے ہیں اور حضرت عمر لینے سے انکار کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر کا انداز یہ تھا کہ آپ کی جو پسند ہے وہی ہماری پسند ہو سکتی ہے، جس چیز کو آپ نے پسند نہ فرما کر اتار دیا ہو، نکال دیا ہو، تو میں کیسے پہنوں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر، انی لا اعطیک لتلبسہا، کہ عمر میں نے یہ چیز تمہیں اس لیے نہیں دی کہ تم پہنو، یہ کام کر سکتے ہو کہ تم لے جا کر گھر کی عورتوں کو پہنا دو، یہ کام تم کر سکتے ہو کہ لے جا کر گھر کے کسی اور استعمال میں پردے بنا کر لگا دو، تکیے کا کور اس کا یہ بنا کر لگا دو، آپ کسی اور کام میں استعمال کر سکتے، میرا مقصد تمہارے پہننے کے لیے نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انداز پر قربان جائیے کہ حضور نے کیسی کیسی رنگتوں سے حضور نے منع فرمایا۔ گہرے رنگ ایک مرد کے لباس کے لیے مناسب نہیں ہے، شوق رنگ، عجیب عجیب قسم کے کپڑے، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے گویا مرد عورت کی مشابہت اختیار کرنے لگا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے، اس کا کوئی صیغہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے، اسے لگا اور لگی کے بیچ میں کیا صیغہ بولنا چاہیے مجھے نہیں آتا۔ مرد عورت کے کپڑے پہننے لگی ہے کہنا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے پہننے لگا ہے، بدلنا پڑے گا چیزیں۔ عجیب عجیب قسم کے کپڑے، کیا زر زیور ان کے کپڑوں پر، مردوں کے کیا پھول پھلاریاں، کیا رنگتیں، اتنے ڈارک رنگ کے کپڑے۔ عید کے موقع پر دیکھو آپ، پورے رنگ نظر آ جائیں گے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا اس صحابی کو جنہوں نے بہت شوق رنگ کا کپڑا پہن رکھا تھا،
حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا. آپ کا جواب نہ دینا صرف ان کی زندگی کی تربیت کے لیے کافی تھا. سمجھ گئے کہ آج پہلی بار میں ایسا کپڑا پہنا ہوں, حضور سے میری اس حالت میں ملاقات ہو رہی ہے, اسی وجہ سے حضور مجھ سے ناراض ہیں. نکال دیا, جلا دیا. اگلے دن پوچھا کیا کیا اس کپڑے کا؟ انہوں نے کہا کہ حضور جب آپ ناراض تو میں رکھ کر کیا کروں, میں نے جلا دیا. حضور نے فرمایا کہ جلایا کیوں؟ میں نے صرف تمہیں بدلنے کا اشارہ کیا تھا, جلانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کپڑا عورتیں استعمال کر سکتی, وہ کپڑا گھر کے کسی کام میں آ سکتا. یہ تہذیب ہے, یہ تربیت ہے. میں مسلمان ہوں, میں بار بار اس جملے کو دوہرا رہا ہوں, میں مسلمان ہوں, میری زندگی کا ایک سلیقہ ہے. میں مسلمان ہوں, میری زندگی کا ایک طریقہ ہے. میں مسلمان ہوں, میرے جینے, میرے مرنے, میرے اٹھنے, میرے بیٹھنے, ہر چیز میں میرے لیے میرے اوپر ایک میرا رہبر موجود ہے. میرے لیے گائیڈنس ہے, اس میں رہبری ہے, اس میں. یہی چیز میرے لیے زندگی میں بھی عزت دلا سکتی ہے, آخرت میں بھی کامیابی دلا سکتی ہے. تہذیب کو بدلنے سے ہمارا اثر ضرور بدلے گا. آپ سوچیں گے کہ صرف کپڑے سے کیا ہو جائے گا, میں یہ سوچنے لگتا ہوں کہ صرف کپڑا نہ ہونے سے کیا ہوگا, وہ میں سوچ رہا ہوں. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ صرف کپڑے سے کیا ہو جائے گا, بہت کچھ ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اسلامی لباس اختیار کرو, آپ اسلامی معاملات اور اخلاقیات اختیار کرو, دیکھو مذہب اسلام کس تیزی سے دنیا میں پھیلے گا. ہمیں تبلیغ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے, جماعت میں جا کر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت, ویسے بھی نہیں جاتے. جن کو حد درجے فرصت ہے وہ بھی نہیں جاتے, جن کو سب سہولتیں ہیں وہ بھی نہیں جاتے. پتہ نہیں اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, آپ پر کوئی تانا نہیں دے رہا ہوں, جنہوں نے ایک دن بھی جماعت میں کبھی وقت نہ نکالا ہو, کوئی بات نہیں, نہ جائیں. اپنی تہذیب ایسی بناؤ کہ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگیں لوگ. اور یہ ہندوستان میں ہوا ہے, ہندوستان کی تاریخ میں ہوا ہے. آج حالات ہماری مسجدوں پر آئے ہوئے ہیں, ہماری مسجدیں مندروں میں بدلی جا رہی ہیں, ہماری عبادت گاہوں کے تہخانوں میں پوجا شروع ہو رہی ہے. تہذیب چھوڑ دو, لباس سے کیا ہوگا حضرت؟ جو ہو رہا ہے وہ ہوگا, جو ہو رہا ہے وہ ہوگا. تہذیب بدل کے دکھاؤ. اگر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا, موٹی سی بات, وقت زیادہ ہو رہا ہے, اگر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید, اتنی تعلیم, اتنی تربیت کیوں کرتے تھے؟ ایک رنگ کا کپڑا حضور, رنگ تو دور کی بات, ایک حدیث یاد آئی, ایک صحابی خلوق, ایک قسم کی خاص قسم کی خوشبو بنتی ہے عرب میں, آج بھی اس کا رواج ہوگا شاید. یہ دلہاؤں کو, نوشاؤں کو لگائی جاتی ہے, زعفران اور اس طرح کی کچھ خوشبودار اور اصلی چیزیں ملا کر ایک خوشبو تیار ہوتی ہے, وہ نوشا کو ملی جاتی ہے. ان کے کپڑوں پر بھی کبھی اس کے اثرات اور دھبے ہو جاتے ہیں, اس کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے اگلے دن کہ ان کا نکاح ہو گیا, یہ نوشا. ایک صحابی ایک مرتبہ اس طرح لگا کر لا لی. حضور نے دیکھا تمہاری شادی ہوئی؟ نہیں, نکالو اسے. 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اغسلھا اغسلھا اغسلھا, یعنی 3 مرتبہ حضور نے تاکید سے فرمایا, اچھا لگر کر دو نا, پورا چلے جانا, دو, پھر ایک بار دو, پھر ایک بار دو. پھر فرمایا ثم لا تعود, پھر آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا, آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. جو چاہے رنگت, کپڑا تو ان کا صحیح ہے, کپڑے کے اوپر لگی ہوئی چیز پر تربیت ہو رہی ہے. بال کسی نے آدھے یوں کاٹ لیے, نیچے کے اوپر کے رکھ لیے, حضور نے تاکید فرمائی نہیں, یہ طریقہ نہیں. کاٹنا ہو تو کاٹو, کیا احلقھا کلہ اترکھا کلہ. حضور کی حدیث ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں, یا تو پورا تلہ کر دو یا نہیں تو پورے اس کے بال چھوڑ دو. حضور نے تہذیب سکھائی, بال رکھنے کا طریقہ کیا, کیسے بال رکھ سکتے ہیں, لما جمہ لما وفرا. حضور کی بال رکھنے کے 3 طریقے بتائے. کوئی نہیں رکھتا, وہ علماء کا کام ہے, وہ مولوی صاحبہ کا کام, وہ جماعت والوں کا کام, وہ اللہ والوں کا کام. میں اور آپ کون پھر؟ میرا اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول سے کیا رشتہ ہے پھر؟ کیوں مسلمان ہیں ہم لوگ؟
یہ سب ان کے کام ہیں، ایک طبقے کا کام ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں؟ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی تہذیب نصیب فرمائے۔ میں یہی بات عرض کر رہا تھا، اگر صرف ہمارے لباس سے کیا ہونے والا ہے، لباس سے کیا ہو جائے گا، لباس سے کیا فرق آ جائے گا، اگر یہی بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر وقت نے اتنی تاکید، اتنی تربیت کیوں فرمائی؟ ضرور ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ، ضرور ہوگا اس کا اثر کچھ نہ کچھ کیا، بہت کچھ۔ لیکن مجھے اپنے ذہن کو صاف کرنا پڑے گا، مجھے اس تہذیب میں اپنے آپ کو لانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں لباس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جس لباس کو زینت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اس لباس کو اختیار کرنا آسان فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی تہذیب پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اس کا کامل احساس نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔